الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنگ قادسیہ ان کا تیسرا مرحلہ۔ پچھلی درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے۔ 2 بار مذاکرات ہوئی۔ تیسری بار رستم نے پھر مطالبہ کیا، سعد رضی اللہ عنہ سے پھر قاصد مانگا کہ مزید مذاکرات ہو سکے، کیونکہ رستم کی یہ کوشش تھی کہ کس طرح جنگ ٹل جائے، کیونکہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی بنیاد اور وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے گلشن اسلام کے ایک بلبل حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ رستم کے لوگوں نے دربار کو اس طرح مزین کر رکھا تھا جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ ہر طرف اعلیٰ قسم کے قالین بچھے ہوئے تھے، بڑے بڑے تکیے قرینہ سے رکھے ہوئے تھے، تخت شاہی سونے کا بنا ہوا تھا، اس پر ہر قسم کے ریشم کے پردے لٹک رہے تھے۔ جرنیل رستم نہایت ٹاٹ ہاٹ سے سر پر تاج رکھ کر تخت پر برابر جمان تھا اور قاصد کا انتظار کر رہا تھا اور اس پر روب ڈالنے کی امید رکھ رہا تھا۔ لیکن محمدی بچار کے شیر حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ ایک کار سے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈال اور ایک تلوار ہے، پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے زیبتن کیے ہوئے۔ آپ ذرا میں ملبوس سر فرفوز رکھے ہوئے مختصر اسلحہ سے دربار میں داخل ہوئے۔ جب قالین کچھ حصہ گھوڑے نے رون ڈالا تو آپ نے گھوڑے سے اتر کر اس کو ایک بڑے تکیہ سے باندھ دیا اور اپنا نیزہ وغیرہ لے کر قالین کو نیزہ سے چیرتے چیرتے پھاڑتے اندر چلے گئی۔ دربار نے کہا اسلحہ ادھر رکھ کر جاؤ تو آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اگر چاہو تو اسلحہ کے ساتھ آؤں گا ورنہ میں واپس ہو جاؤں گا۔ رستم نے کہا ان کے آنے دو۔ رستم نے سوال کیا آپ لوگ کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے اٹھایا ہے تاکہ اللہ جس کو چاہے ہم اس کو بندوں کی عبادت سے خالق کی عبادت کی طرف کھینچ لائے اور دنیا کی تنگی سے اس کی فراخی کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دین کے ساتھ اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے تاکہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی طرف بلائے۔ بس جس نے دین اسلام قبول کر لیا ہم اس کو مان لیں گے اور ان سے واپس چلے جائیں گے، اور جس نے دین اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو ہم ہمیشہ ان سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے تک پہنچ جائے۔ رستم نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انکار کرنے والے کفار سے لڑنے میں جو شہید ہو جائے اس کے لیے جنت، اور جو زندہ بچ جائے اس کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے۔ رستم نے پھر کہا تمہاری بات میں نے سن لی ہے، اب ہمیں کچھ مہلت دیں گے تاکہ ہم اس پر غور کر سکیں۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں، مہلت دی گئی، کتنی چاہیے، 1 دن یا 2 دن کی؟ رستم نے کہا نہیں، بلکہ اتنی مہلت ہو کہ ہم اپنے بڑوں سے مختلف علاقوں میں خط و کتابت کر سکے، اپنے اہل رائے لوگوں سے مشورہ کر سکے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دشمن کو دعوت دینے کے بعد 3 دن سے زیادہ مہلت دے دینا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اپنے قوم اور اپنے بارے میں سوچ لو اور 3 دن کے بعد ایک بات اختیار کر لو
یعنی ایمان لے آؤ یا جزیہ یا لڑائی۔ اس کے بعد رستم نے اپنے سرداروں سے کہا کہ اس سے زیادہ وقار فروزمت اور صاف گو شخص کو کبھی تم نے دیکھا ہی؟ سرداروں نے کہا کہ اللہ کی فنا کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ کر اس کتے کی طرف مائل ہو رہے ہو۔ ان کے کپڑوں کو دیکھو۔ رستم نے کہا کہ کپڑوں کو مت دیکھو بلکہ کلام، عزم اور کردار کو دیکھو۔ دعوت کا یہ پورا نقشہ اس کو آپ بار بار سنیں اور دعوت کی حقیقت کو پہچان لیں۔ اس میں صحابہ کی عظمت اور کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، اس کا پورا منظر سامنے ہے کہ اس میں کوئی معذرت خواہانہ رویہ نظر آتا ہے یا اس میں کوئی لفظ ایسا ملتا ہے کہ ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو لوٹے والے ہیں، مسلح والے ہیں، دعا والے ہیں، لڑنے والے نہیں ہیں، جیسا کہ بعض حضرات کا خیال ہے۔ یہ صحابہ ایسا کہا کرتے تھے یا اس میں آپ کو کوئی لفظ ملتا ہے کہ صحابہ نے یہ کہا ہو کہ اگر تم کو مار دیں گے تو تم جہنم میں چلے جاؤں گے اور اس کی ذمہ داری ہم پر آ جائے گی، اس لیے ہم مارے گے نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام نے صاف فرمایا ہے کہ ہمارا مقتول جنت میں جائے گا اور تمہارا مقتول جہنم میں جائے گا۔ حالانکہ اس واقعہ سے کچھ پہلے صحابہ کرام نے بوئے مقام پر بار کی 1,00,000 آدمی کو قتل کیا ہے۔ آخری بات یہ اسلامی دعوت ہے جو جہاد سے پہلے ضرور ہوتی ہے۔ آج کل جو مسلمانوں کو واعظ نصیحت اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے، اس پر جہاد موقوف نہیں ہے، یہ جہاد والی دعوت نہیں ہے۔ اس کے بعد رستم کے ساتھ تمام سفارتی مذاکرات کے آخر میں ابو موسیٰ شریر زنانبی ایک بار ان کے پاس چلے گئے۔ علامہ وقدری ملا فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فوجی مرکز کے اندر جانا چاہتے تھے، لیکن دربانوں نے کہا کہ آپ اپنا پیغام دے دیں، ہم رستم تک پہنچا دیں گے۔ چنانچہ ابو موسیٰ نے ترجمان سے کہا کہ رستم کو کہہ دو کہ اسلام قبول کر دو ورنہ جزیہ ادا کرو ورنہ تلوار بہترین فیصلہ ہے۔ رستم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ جب رات کا وقت ہوا تو تاریکی میں رستم کی فوجوں سے کچھ عسکر بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گئے اور فنا کی درخواست کی۔ جب رستم کو اس کا پتہ چلا تو وہ غصہ ہوا اور فوراً حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ ہماری فوجی واپس بھیج دو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو فنا دی ہے، اب ہم معاہدہ نہیں توڑ سکتے، اب ہم پر لازم ہے کہ ان کی حفاظت کریں۔ رستم نے جب یہ جواب سنا تو جل بن گیا اور پھر اپنی فوج کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھنے لگی۔ ادھر لشکر اسلام نے جب دیکھا کہ عمومی حملہ شروع ہو گیا ہے، حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر، دشمن آگے بڑھ رہا ہے اور ان کے ساتھ آگے آگے ہاتھی ہے، ان ہاتھیوں کے سامنے عربی گھوڑے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمت رکھو اور ہاتھیوں کو تیروں کا نشانہ بناؤ اور تلواروں سے ان کی سونگ کاٹ ڈالو۔ ان ہاتھیوں کے سامنے ایک بڑا ہاتھی سب کی کمان کر رہا تھا۔ جب وہ رکتا تھا تو سب رک جاتے، جب چلتا تھا تو سب چلنے لگتے۔ چنانچہ ہاتھیوں کا حملہ شروع ہوا۔ ان کے اوپر فارس کے چوٹی کے بہادر بیٹھے تھے اور ان کی سونگوں کے کناروں سے تلواریں جڑے ہوئی تھی۔ جہاں یہ ہاتھی سر ہلاتے مسلمانوں کی سب سے لوگوں کو قتل کر دیتے۔ گھوڑوں نے جب دیوکل ہاتھی کو دیکھا تو بدک کر بھاگ گئی۔ حضرت سعد نے جب یہ پریشان کن صورتحال دیکھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا مانگی، ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کا اتنا اثر ہوا کہ ہاتھیوں نے بجائے مسلمانوں کے مدائن کا رخ کیا اور واپس ہو گئے۔ بڑا ہاتھی مڑ گیا اور کسی کے روکنے سے نہیں روکا۔ رستم نے جب یہ حالت دیکھ لی تو
بڑا غصہ ہوا اور سونے کا عروج لے کر ہاتھیوں کو مارنے لگا، لیکن ہاتھی واپس میدان میں آنے کا نام نہیں لیتے۔ چنانچہ ہاتھی بھی بھاگے، ان کے گھوڑے بھی فسپا ہو گئے اور عام افواج بھی بھاگنے لگی۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب نہیں کیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے مشکل دور فرما دی۔ اس کے بعد پھر رستم نے لوگوں کو منظم کیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ سعد رضی اللہ عنہ رستم کو تلاش کرنے میں کئی صفوں کو چیر کر اندر گھس گئی، لیکن رستم بچ نکلا۔ چنانچہ دن بھر لڑائی ہوتی رہی، حتیٰ کہ رات نے دونوں فوجوں کو جدا کر دیا۔ دونوں فریق اپنے اپنے مقام پر لوٹ گئے۔ رستم اپنے عالیشان خیمے میں جا کر اپنے جنرلوں کو اس طرح ملامت کرنے لگا: تم نے کچھ نہیں کیا، بس شرم و عار لے کر آ گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ شجاعت و شہرت کے باوجود ان بے نام عربوں نے تم کو شکست دے دی۔ تم مدائن جا کر پھر شیر کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ لوگوں نے تمہارے بڑے بڑے افسروں کو ہلاک کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے۔ اس معرکے میں ایرانیوں کے 2500 آدمی مارے جا چکے تھے اور باقی بھاگ گئے تھے۔ سردار نے جواب دیا کہ جناب، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو موت سے ڈرتے ہی نہیں، کسی مصیبت پر فریاد نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی ہم ان کو مارتے وہ سینہ تان کر آگے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ رستم نے کہا کہ میں ایک تدبیر کر کے رات کو ان لوگوں پر شب خود مارنا چاہتا ہوں۔ فوج نے کہا بہت اچھا۔ کافر لعین نے برا تدبیر سوچا۔ کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ان کا چوتھا مرحلہ آگے درس میں ذکر کریں۔